حاضرین جمعہ، اسلامی شریعت میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ نماز ہی دین کی اصل بنیاد ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کو ڈھا دیا۔ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان مختلف فی رہا ہے، آیا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ جو آدمی مسلسل نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر وہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر چھوڑتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوگی وہ آدمی کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا، اور جس کی نماز میں خلل اور کمی واقع ہوئی تو وہ آدمی خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں با جماعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اسلامی شریعت میں نماز کی جب اہمیت ہے تو نماز سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب کی اہمیت، جیسے نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد کی اہمیت ہے۔ نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، جماعت کی اہمیت ہے۔ نماز ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، امام کی اہمیت ہے۔ نماز ہم مسجد کے لیے آتے ہیں تو مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کی اہمیت ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ اس میں بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض اور ضروری ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے۔ علی کل حال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی تعلیمات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، 10 آیتیں قرآن کریم میں، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہیں، صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ تنہا نماز پڑھنے کے بالمقابل جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت والی نماز 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے، 27 بار پڑھیں تو بھی جماعت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں صلاۃ الجماعۃ تعدل 25 من صلاۃ الفض، اس میں 25 درجے فضیلت کی بات بتائی گئی۔ 25 اور 27 دونوں روایتیں صحیح ہیں، وہ نماز کے پڑھنے اور نماز کی کیفیت اور نماز کی ادائیگی پر ڈیپینڈ ہے۔ کبھی آپ نے کہا 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، آپ نے کہا 25 درجے فضیلت رکھتی ہے، دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 27 والی روایت صحیح بخاری کی ہے اور 25 والی روایت صحیح مسلم کی ہے۔ گویا کہ ان دونوں حدیثوں میں با جماعت نماز پڑھنے کی اہمیت بتلائی گئی کہ اگر ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہمیں 27 درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہم جماعت چھوڑ کر کے تنہا پڑھتے ہیں تو ویسی نماز 27 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی جماعت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنے کی اہمیت کے حوالے سے آپ دیکھیے، بندہ جب مسجد میں آتا ہے اور جماعت کا انتظار کرتا ہے، اذان ہو گئی فوراً مسجد میں آ گیا، 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہے، بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، جماعت کا وقت ہوگا تو جماعت سے نماز پڑھیں گے، انتظار کر رہا ہے۔ جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے وہ نماز میں رہتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ، کہ بندہ جب اپنی جگہ پر نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے اور فرض نماز کا انتظار کرتا ہے، تو جب تک اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے نماز کا جماعت کا انتظار کرتا ہے، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، فرشتے مسلسل دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ نماز کے لیے اگر ہم انتظار کر رہے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جو بندہ لیٹ سے مسجد میں آتا ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے، وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان من النار وبراءۃ من النفاق۔ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے کہ جب بندہ فرض نماز جماعت کے ساتھ 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی کبھی اس کی جماعت چھوٹتی نہیں ہے، امام کہتا اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گیا، مسجد میں حاضر تھا، کتنے دن؟ 40 دن تک۔ کیا فضیلت ہے؟ اس کے لیے 2 برات لکھی جاتی ہے، ایک جہنم کی آزادی، جہنم کی آگ سے برات، اور دوسری نفاق سے برات۔ اس حدیث پر اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ وہ بندہ منافق نہیں ہے جو 40 دن تک جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ حدیث کو دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ جو آدمی جماعت چھوڑ کے پیچھے رہتا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ منافق کی پہچان ہی کہ وہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، ان کی جماعت چھوٹی رہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، کچھ لوگ ہیں جو پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ لیٹ رہتے ہیں، ان کی پہچان لیٹ لکھی جاتی بن جاتی ہے، وہ پیچھے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یعنی وہ آنا چاہتے ہیں، وہ پہلے آنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ توفیق سے محروم ہو چکے۔ تو جماعت سے پیچھے رہنا یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ جو آدمی جماعت سے پیچھے رہتا ہے، با جماعت نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، کھلا مفہوم یہی کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ نفاق سے بچنے کا علاج یہی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں اور با جماعت نماز کی پابندی کریں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا قد استهوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة۔ کہا جس بستی میں 3 مسلمان رہتے ہو، 3 مسلمان، گھر نہیں، 3 افراد، 3 مسلمان، اگر وہاں پر نماز کی پابندی نہیں ہے، 3 لوگ رہتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں ان کے یہاں ہے، تو شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ نہ جماعت، نہ نماز، نہ نماز کی پابندی، نہ جماعت کی پابندی، بس آدمی جہاں چاہے رہے، زندگی گزارے۔ 3 آدمی ہیں لیکن یونٹی نہیں ہے، نماز کے پڑھنے کے لیے جماعت کا التزام نہیں ہے، 3 آدمی ہیں، اذان اور جماعت کی پابندی نہیں ہے۔ ایسے بستی پر، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں نماز کی پابندی کریں۔ صحیح الترغیب کی حسن درجے کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ تنہا صحرا میں ہے، بندہ تنہا صحرا میں ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، اب نماز کا وقت آیا، وضو بناتا ہے، پانی نہیں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے اور اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے فرشتے آ کے نماز پڑھتے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن اقامت سے، جماعت سے پڑھ رہا ہے
کیا فضیلت ہے؟ وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر عشاء کی نماز اگر آدمی جماعت سے پڑھتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدھی رات اسے قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر بھی جماعت سے پڑھ لے تو گویا کی پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ فجر اور عشاء یہ دونوں اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز، اور ان دو نمازوں میں عام طور پر لوگ پیچھے رہتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ کون لوگ؟ جو منافق تھے، منافق نماز پڑھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی پڑھتے تھے، عصر کی پڑھتے تھے، باقی اندھیرا رہتا تھا نہیں آتے تھے۔ دو نمازیں منافقوں پر بھاری پڑتی ہے جو اندھیرے والی ہے، عشاء اور فجر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء اور فجر کی یہ فضیلت بیان کی جماعت سے پڑھنے کی، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا کہ آدھی رات قیام کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر بھی جماعت سے پڑھ لے تو گویا کہ اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں نماز کون پڑھتا ہے؟ جو مسجد میں پہلے آتا ہے، اور یہ اسلام کی کوالٹی ہے۔ یہاں چھوا چھات نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، یہ کرسی والے ہیں تو ان کو یہاں جگہ دی جائے، ان کو پیچھے، جو غریب ہے اس کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے۔ یہ سارے مذاہب میں آپ کو چیز ملے گی، لیکن اسلام کی یہ تاثیر ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہاں مسجد میں سب ایک جیسے برابر ہے، کیا عالم کیا جاہل، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا ذمہ دار کیا عام آدمی، کیا کالا کیا گورا، کیا یہ ہمارے ملک کا کیا دوسرے ملک کا، مسجد میں آ گیا وہ اللہ کے گھر میں ہے، سب برابر ہیں۔ جو پہلے آیا اور اس کی جگہ ہے، کوئی اس کو پیچھے ڈھکیل نہیں سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں کون پڑھتا ہے؟ جو پہلے آتا ہے۔ پہلی صف میں جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے سلسلے میں جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں پہلے آئیں اور ہماری نماز صف اول میں ادا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے پہلی صف، یہ جو صف لگتی ہے پہلی صف، یہ سب سے بہترین صف ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی پہلی صف یہ سب سے بہترین صف ہے۔ وشرها آخرها، اور سب سے بری صف مردوں کون سی ہے؟ سب سے آخری والی۔ کیا مطلب ہے؟ جو سب سے پیچھے آیا وہی سب سے آخری صف میں ہے، اور وہ صف کیسی ہے؟ بری صف ہے۔ یعنی اللہ کے گھر میں آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تھوڑا بھی اہتمام نہیں ہے کہ وہ آدمی اتنا لیٹ ہو گیا کہ آخری صف میں ہے۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ ہم وقت پر مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ ہم وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے حاضر ہو جائیں۔ اگر ہمیں کہیں ٹرین پکڑنا ہو، فلائٹ پکڑنا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل وقت پہ نکلتے ہیں، 5 منٹ لیٹ نکلتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے تیار رہتے ہیں، اور وہاں جا کے پلیٹ فارم پہ بالکل تعینات رہتے ہیں، جو ٹرین آئے گی تو ہم پہلے داخل ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہ رہیں وہاں پہ۔ نماز کے ادب کا تقاضا یہ، ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وقت پر آئے، یعنی اس کی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے، سورہ فاتحہ تک نہیں چھوٹنا، آمین نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، بہت بڑا خیر چھوٹ گیا، آمین چھوٹ گئی، بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پیچھے سب میں لگے ہوئے لوگ بھی امام کی اقتدا میں آمین کہتے ہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین
فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، برابر ہو گئی، وقت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے، اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان احادیث کا تقاضا یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ اللہ نے جوانی کی نعمت سے مالا مال کیا، صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس جوانی کو ہم اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ اس کا کیا مقام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ آج احساس نہیں ہے، آج احساس نہیں ہوتا، لیکن قیامت دن احساس ہوگا۔ جب لوگوں کو اس کا درجہ اور ثواب ملے گا تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ارے فلاں کو اتنا بڑا مقام۔ 7 ایسے لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن حشر کے میدان میں عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ توحید و ایمان کے اقرار کے بعد، صحیح عقیدے کے قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی نماز کی پابندی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ کیسے لگا ہوا ہو؟ مسجد میں نماز کا پڑھنا، جماعت کا اہتمام کرنا، مسجد کے انتظام اور انصرام کی فکر کرنا، جو مسجد سے بالکل جڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری نماز کی فکر ہے، جماعت سے فکر ہے، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک اہم ترین فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جماعت سے نماز پڑھنے کے سلسلے میں علماء نے کیا کہا ہے؟ کہا یہ واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ اور دلیل کیا پیش کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے، بخاری شریف کی روایت، اور آپ کہتے میرا جی چاہتا ہے کہ مصلی چھوڑ کر کے، مسجد چھوڑ کر کے جاؤں اور ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ آگ لگانے کی بات کی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی رحمت کا یہ ارادہ تھا، لیکن آپ نے چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے گھر میں کچھ مجبور لوگ ہو سکتے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، ورنہ نبی کا ارادہ دیکھیے، نبی کی سوچ دیکھیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں کسی آدمی کو کھڑا کروں اور پھر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں اور کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو، اور جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل کر کے ختم ہو جائے۔ وہ نماز کی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ گھروں میں پڑے رہیں، مسجد کے بازو میں ہمارا گھر ہو، مسجد کے بازو میں ہماری دکان ہو، اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور ہم بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی تاکید کی ہے، اور صحابہ اکرام اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، مسجد سے اذان ہوتی تھی، اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جیسے کہ لوگ پیچھے رہنے والے اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اور تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی کی سنت کیا ہے؟ اذان ہو جائے مسجد میں آؤ، جماعت سے نماز پڑھو، اور اگر اس سنت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے کی شروعات کر دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہمارے بیچ میں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، عبداللہ مسعود مشہور صحابی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی مسجد سے پیچھے نہیں ہوتا تھا مگر وہ جو منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق بالکل کلیئر ہے، جو کھلا منافق ہے، وہی آدمی مسجد سے اور جماعت سے دور رہتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ جو آدمی بیمار ہوتا تھا، چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، 2 آدمیوں کے بیچ میں سہارا لے کر ٹیک لگا کر کے مسجد میں آتا تھا،
آج اگر ہمیں بخار ہو جائے، کمزوری آ جائے تو ہم گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوری ہے تو اس کی کچھ رخصت ہے شریعت میں، لیکن صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی بیمار ہو جاتا چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، 2 آدمی کو بلاتے تھے، سہارا لے کر کے مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تاکہ جماعت نہ چھوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک صحابی آئے، نابینا تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اندھا آدمی ہوں، مسجد میں کوئی لانے والا میرا کوئی ساتھی ہوتی نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے کہ جو مجھ کو 5 وقت نماز کے لیے پکڑ کر لے کے مسجد میں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے ہم اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے اگر بینائی چھین لی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہاں کہاں آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جس دن یہ روشنی جائے گی تب ہم ہائے ہائے کریں گے، تب اس کا احساس ہوگا۔ صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نابینا آدمی ہوں اور مسجد تک کوئی لانے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجبوری، اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھ لو، اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ اب وہ جب جانے لگے آپ نے بولا، کہا ادھر آؤ، اچھا بتاؤ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تب مسجد میں آؤ، کہا مسجد میں آؤ، جماعت سے نماز پڑھو۔ اندھے آدمی ہے، نابینا آدمی ہے، ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آئے مسجد میں۔ ارے وہ گھر سے نکلیں گے، کوئی راستہ چلتے ہوئے ان کو پکڑ کے لیے مسجد میں کوئی پہنچا دے گا۔ جماعت سے نماز پڑھیں، کہا آؤ مسجد نماز پڑھنے کے لیے، اذان سنتے ہو آؤ مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اس کا اندازہ لگائیے، وہی صحابی رسول عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندھے تھے، جو پوچھ رہے تھے، رخصت چاہتے تھے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بعد وہ مسجد میں آنے لگے۔ فجر کی اذان کی وہ اذان دیتے تھے، نماز فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، بلال حبشی بھی مؤذن تھے، لیکن فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے، فجر کی اذان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے سلسلے میں، آپ کو خواب دکھایا گیا، ہم اور آپ نماز کے معاملے میں بہت ہلکا اس کو لیتے ہیں۔ یہ تکیہ جو ہمارا ہے، یہ ہمارا بستر ہے، یہ نرم گدا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم آرام سے سکون سے سوتے ہیں، یہ ہمارا تکیہ ہم کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، ہمارا بستر یہ سب بنے گا جہنم میں جانے کا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا، پتھر سے مارا جا رہا ہے، سر بالکل پارا ہو جا رہا ہے، چتھڑا ہو جا رہا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے فرشتہ، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، مسلسل اسے عذاب دے جا رہا ہے۔ پوچھا کون آدمی ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس علم تھا، جانکاری تھی، اور وہ فرض نماز میں سویا رہتا تھا، فرض نماز میں سویا رہتا تھا، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ سر کچلا جا رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے اسلاف نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، کہتے میں نے 20 سال مسجد میں پہلے حاضر رہا، مؤذن اذان دیتا تھا تو میں مسجد میں رہتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذان سے پہلے وہ مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ جماعت چھوڑنے کا تصور ہمارے اسلاف کے یہاں نہیں تھا، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، لیکن جماعت سے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے، دیندار بنائے، اور باجماعت نماز پڑھنے والا بنائے، اور ہماری ساری عبادتوں کو، نیکیوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ تعالی اسے شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالی ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ غزہ کے کمزور مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو غارت فرمائے، اور ہمیں جو بے سہارا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنائے، ہمارے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر ہم سب کو سلامت رکھے، قائم رکھے، اور ہماری آخری آواز کلمہ توحید ہو۔ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے رب العالمین، تو ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔